السلام علیکم۔ میری چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم کی کتاب سے کیرتھر نیشنل پارک کے تعارف کا آغاز ہوتا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں جب اخبار پڑھنا شروع کیا تو جنگ اخبار کے مڈ ویک میگزین اور سنڈے میگزین میں ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں کیرتھر نیشنل پارک کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اس سلسلے کے لکھاری تھے غلام محی الدین صاحب۔ بعد میں غلام محی الدین صاحب کے صاحبزادے ثاقب الدین صاحب میرے کلاس فیلو رہے اور میرا غلام محی الدین صاحب سے تعارف کا آغاز ہوا۔ آج سے 20-25 سال پہلے لکھی جانے والی ان تحریر کی بدولت میرے دل میں کیرتھر نیشنل پارک کا جنون اور عشق جاگا۔ اخبار کے مڈ ویک میگزین اور سنڈے میگزین میں چھپنے والی ان تحریر کی بدولت میرا کیرتھر نیشنل پارک سے عشق و جنون کا آغاز ہوا۔ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت ہماری دسترس میں اتنی ساری چیزیں نہیں تھی جیسے کہ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور چند لمحوں میں ہی ہم اپنی مطلوبہ مقام مطلوبہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ٹی وی کے اوپر جنگلی حیات و ماحولیات کے حوالے سے آنے والی جو بھی کانٹینٹ ہوتا تھا، جو بھی چینل کی ریپریزنٹیشن ہوتی تھی، وہ محض نیشنل جغرافک تک محدود تھی اور وہ بھی افریقہ کے جنگلات کے بارے میں بتاتا تھا۔ یہ تجسس برقرار رہا کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں کیا جنگلی حیات اور کیا ماحول کی قدردانی ہے یا کیا ہے یہاں پہ، یہ کبھی میرے بچپن میں مجھ پر آیا نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر آج تک کوئی ایسا جامع نظام نہیں بن سکا جس سے ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اپنی جنگلی حیات، ماحولیات اور قدرت اور نیچر سے متعارف کرا سکیں۔ آج اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں غلام محی الدین صاحب کے پاس۔ کانٹینٹ کے اندر تھوڑی سی ٹیکنیکل خامیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا پریشانی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ان ٹیکنیکل خامیوں کو ہم ریکٹیفائی کرنے اور ان خامیوں کے بغیر کانٹینٹ کو بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کے تعاون کے طلبگار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں غلام محی الدین صاحب کی طرف۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس بارے میں ذرا بتائیں کہ کیرتھر نیشنل پارک کا کب آپ نے پہلا چکر لگایا اور کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ میں صحیح تاریخ اور صحیح مہینہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال یہ کوئی 15 16 سال پہلے کی بات ہوگی، اور ایک چکر نہیں لگایا، کیرتھر کے بے شمار چکر لگایا، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام گوٹھ، تمام علاقے، پہاڑیاں، ندی، نالے، ڈیم، ہر چیز کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، بلکہ بعض اوقات تو کئی راتیں وہاں گزاری۔ اسے ملنا جلنا، وہاں کے رہن سہن، بود و باش، وہاں کی جنگلی حیات، اس کے بارے میں معلومات جو بھی ملتی تھی وہ اسے میں فیچر کی شکل میں جنگ اخبار کے میگزین میں شائع کروایا کرتا تھا۔ بہرحال تو یہ صحیح تاریخ میں صحیح آپ کو شاید نہ بتا سکوں، بہرحال لیکن اچھا کچھ چیزیں میرے پاس محفوظ تھیں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بارشوں نے بہت کچھ تباہ کر دیں، ورنہ میں وہ چیزیں دکھاتا آپ کو، اور کوشش کروں گا شاید اس میں سے کچھ چیزیں مل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا جب وہاں جاتے تھے، وہاں کے لوگوں سے ملنے کے حوالے سے، وہاں کے ماحول کے حوالے سے، وہاں کے لینڈسکیپ کے حوالے سے، اور کس طرح کا ماحول ہوتا تھا اس وقت؟ میں وہاں کے ایک وقت تو یہ تھا کہ وہاں پہ ہرے بھرے باغات، جی، ندی نالوں میں پانی بھی نظر آتا تھا، اور ہر طرح کے فروٹ، لوگ خوشحال بھی تھے۔ اور جہاں تک لینڈ اسکیپ کی آپ نے بات کی ہے تو لینڈ اسکیپ کے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ معلومات مطالعے سے حاصل ہوئی ہیں کہ یہاں پہ جب لیاقت علی کے دور میں ہمارا یہ کراچی کیپٹل تھا، تو اس وقت پلان یہ تھا کہ اسی جگہ پر سارے سیکریٹریٹ بننے تھے، اور پانی کے لیے پھر وہاں سے منچھر جھیل سے ایک نہر بنانی تھی۔ تو لینڈ اسکیپ سے تو میں بھی بہت متاثر تھا، اور آئی تھنک میرے خیال سے وہ اس وقت کی حکومت بھی سمجھتی تھی کہ یہ خوبصورت جگہ ہے، وہ واقعی اگر اس کو وہاں پہ اربن فارسٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ جنگلات کو توسیع دی جاتی تو وہ بھی اسلام آباد سے کم خوبصورت جگہ نہیں ہوتی۔ یہ میں نے بہت تصویروں میں آپ دیکھتے ہوں گے، میں نے خود بھی بہت سی تصویریں وہاں کھینچی۔ تو اب وہ ڈیم، بہت سا علاقہ تو خیر اب جھیل کے اندر بھی کور ہوا، اور اس کے اطراف میں آپ دیکھیں سبزہ ہی سبزہ ہے، اور بڑے بڑے باغات، جنگلات، مور، آئی بیکس، لومڑیاں، بھیڑیے تو خیر نظر نہیں آئے کبھی وہاں پہ، ہر قسم کا جانور قریب قریب ملتا تھا۔ تو میں تو بہت متاثر تھا وہاں، تو مجھے حیرانی ہوتی تھی، بلکہ ظاہر ہے
جب میں پہلی دفعہ دیکھی میں نے کہا بھائی کراچی واقعی کراچی ہے. بالکل. اچھا آپ حالیہ تباہی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں جو بحریہ ٹاؤن نے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز نے کیرتھر نیشنل پارک میں پھیلائی ہیں، اسپیشلی جو کیرتھر نیشنل پارک کے اندر کے ایریے میں جا کے انہوں نے تباہ کاری کی ہے؟ اس سے تو ہم شاید ریکور 100 سال میں بھی نہ کر سکیں، کیونکہ ہماری حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو ریسٹور کرنے یا اس کو پریزرو کرنے کے اوپر کام کر سکے. دیکھیں توجہ تو وہاں بحریہ ٹاؤن کی وجہ تو خیر ابھی کی بات ہے، لیکن اس وقت بھی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہاں زیر زمین پانی حد سے زیادہ نیچے چلا گیا. اور میرے دوستوں کے وہاں باغات تھے تو جن کو میں دیکھتا تھا سرسب شاداب ہوتے تھے، ہرے بھرے، بالکل وہ بالکل بنجر ہو چکے ہیں اس وقت. بالکل ایک بھی کوئی پھل والا درخت نہیں بچا، کوئی فصل نہیں ہو سکتی وہاں پہ. اچھا ہاؤسنگ اسکیم بھی نہیں بنا سکتے وہاں پہ، مسئلہ ان کا یہ ہے. اور یہ تو کہوں گا کہ مطلب اس کی پلاننگ اگر جیسے نہر لانے کا وہاں سے پروگرام تھا منشر سے، تو اگر لے آتے تو میرے خیال سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا. اب بہرحال کچھ لوگوں نے وہاں پہ سولر کے ذریعے سے وہ کم پیسے ویسے لگائیں گہرائی میں جا کے تھوڑے، لیکن وہ اتنا پانی نہیں ہوتا کہ اس سے پورا آپ سیراب کر سکیں، باغبانی کر سکیں کچھ. تو باغات تباہ ہو گئے. ورنہ وہ میں تو موروں کی آواز اتنی ہوتی تھی کہ کان پڑے، مطلب ہم لوگ وہاں بات کرتے تھے تو وہ کوئی سمجھ بھی نہیں آتا تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں، موروں کی آواز گونجتی تھی. آئی بیکس بھی نظر آتے تھے نیچے، مگرمچھ بھی تھے وہاں پر، اور بھی چیزیں بہت سی تھیں. عقابوں کے بارے میں کبھی عقاب بھی دیکھے وہاں پہ، ظاہر ہے میں جب کوئی جانور مرتا وہاں تو ایسے بیٹھے ہوتے گھیرا لگا کے نوچ رہے ہوتے تھے اس کو. اچھا پھر آثار بھی ہم نے دیکھے وہاں پہ، جو قبریں جیسے آپ کے چوکنڈی میں نا اسی طرح سے قبریں. اچھا لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں جھیل کے اندر بھی بہت سے اس قسم کے قبرستان چھوٹے چھوٹے تیاب چلے گئے، کچھ گوٹ بھی گئے تو ایسے. لیکن کھاڑ ندی سے جب ہم اس طرف آتے ہیں ہب ڈیم کی طرف تو وہاں بھی میں نے قبریں ایسی دیکھی، تو وہ ابھی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہیں. تو بہرحال تو یہ سلسلہ ہے کہ بہرحال میں نے اب یہ کہ مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ علاقہ پورا تباہ کر دیا. اتنا خوبصورت میرے خیال سے اس کو بنایا جا سکتا تھا. اب بحریہ ٹاؤن کے بارے میں دیکھیں نا، وہ تھدو ڈیم جو پیچھے بنا ہوا اس سے بھی آگے تک اس کی انہوں نے جگہ ہائر کر لی، ایکوائر کر لی اور وہاں پہ بنا رہے. اور وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کب تک پوری طرح آباد ہوگا، کب تک وہ ایک شہر کی شکل اختیار کرے گا. لیکن مسائل تو ہیں بہت زیادہ ہیں. اور کنیر کے درختوں کے حوالے سے آپ کی یاد؟ کنیر کے درخت میں نے وہاں دیکھے ندیوں کے اندر. تو اچھا وہ لوگ بتاتے تھے کنیر کا درخت اس لیے بھی ہوتا ہے، سخت جان پودا ہے، پانی کی اتنی طرف اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں. لیکن اس کو ایک تو نہ تو اونٹ کھاتا ہے، اونٹ کھائے تو مر جائے، اور بکری کھائے تو بیمار پڑ جائے، وہ ان کی کہاوت تھی. تو کنیر کے اور خوبصورت پھول آتا ہے اس کے اوپر، بہت سخت جان پودا. تو لینڈ اسکیپ تو خیر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب وہ جو پتھروں میں کٹاؤ پانی کے بہاؤ سے جو ایسی چیزیں بنی ہیں. ایک پہاڑی پہ آپ نے دیکھا ہوگا مگرمچھ کی شکل کا، ایک وہ تصویروں میں دیکھا بھی ہوگا آپ نے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ دیکھنے والی. اور بہرحال اگر اس کو اب بھی چاہیں تو کیرتھر کو نئی زندگی دے سکتے ہیں. بہت خوبصورت تفریح گاہیں بن سکتی ہیں وہاں پہ. یہ صرف تو نیت کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے، نیت کی بات ہے. اب حالانکہ اب تو ذرائع آمد و رفت آسان ہو گئے، سڑکیں بن گئی، ورنہ ہم تو جس زمانے میں سفر کرتے تھے کچے راستے تھے. کھار ندی سے آگے جا کے کچا ہی راستہ ملتا. اب تو کھار ندی سے بھی آگے سڑک بن گئی، بہت آگے تک بن گئی. بلکہ شاید میرے خیال سے سنا میں نے کہ مول، ہاں پٹھان کوٹ سے بھی آگے، مول ندی مول تک بھی شاید وہ جا رہی ہے سڑک. یہ ہے. تو بہرحال یہ ہے، مشاہدہ افسوس ہی ہوتا ہے مطلب اب یہ ساری باتیں.